استغفار کریں. حسن البصری کے پاس ایک شخص آیا, اس نے شکایت کی کسی ایک چیز کی, انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک اور شخص آیا, اس نے ایک اور چیز کی شکایت کی ڈفرنٹ فرام دا فرسٹ پرسن, انہوں نے کہا استغفار کرو. ایک اور شخص ایک اور شکایت لے کر آیا, انہوں نے کہا استغفار کرو. ہر ایک کو کہتے کہ استغفار کرو استغفار کرو. اینڈ میں ان کا جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ امام آپ نے ہر ایک کو استغفار کی بات کی ہے, ہم کنفیوز ہو گئے ہیں. وہ مسئلہ کچھ لے کر آتے تھے, آپ ہر ایک کو کہتے تھے استغفار. He said yes because Allah says in the Quran کہ تم استغفار کرو, اللہ تمہارے سارے مسئلے حل کر دے. In most cases when things become difficult then it's time to do استغفار. کیسے کتنا یہ ہمارے ساتھ زیادہ ہوتا ہے, ایک طرف سے پرابلم آئی وہ حل ہوئی, دوسری طرف سے آ گئی, ابھی وہ ہو رہی تھی تیسری طرف سے آ گئی. It's time you do سجدہ, you submit to Allah, you say یا اللہ بس یا میرے رب مجھے معاف کر دے, یا میرے رب مجھے راہ دکھا دے, یا میرے رب things have become difficult for me, life has become constricted for me, یا اللہ بکھر گیا ہوں سمیٹ دے, یا اللہ تنگ آ گیا ہوں, بس یا اللہ گناہوں میں پڑا ہوں نکال لے یا رب نکال لے. So please when things become difficult for you understand, see your routine. کہیں آپ کوئی گناہ تو نہیں کر رہے, کسی کا دل تو نہیں توڑ رہے, کہیں آپ حقوق العباد میں تو کمی نہیں کر رہے. لوگ حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں اپنے برے اخلاق کی وجہ سے, اس کی وجہ سے بھی things become difficult. یا کسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں, صدقہ کریں, غریبوں کو کھانا کھلائیں, گناہوں سے نکلیں. عبداللہ ابن عباس کا میں آپ کو ایک کوٹ سناتا ہوں. He said good deeds make the face light, give light to the heart and bring about ample provision, physical strength and love in people's hearts. سبحان اللہ. اچھے اعمال نیکی کے کیا کیا فائدے ہیں سن لیں. نمبر 1 میک دا فیس لائٹ, آپ کا چہرہ کھلا کھلا ہوگا, کانفیڈنس نظر آئے گا, سیلف اسٹیم نظر آئے گی آپ کے چہرے پہ, آپ کی باڈی لینگویج ہی چینج ہو جائے گی نیکی والے اعمال سے. آپ کا چہرہ اس پہ ایک الگ ہی روشنی نظر آ رہی ہوگی, ایک الگ ہی کانفیڈنس نظر آ رہا ہو. اینڈ سیکنڈ بینیفٹ gives light to the heart, good deeds give light to the heart. دل میں روشنی آئے گی, لائٹ آئے گی. دل اچھا ہے تو زبان اچھی, because your tongue is the mirror of the heart. جب تک زبان سخت ہے, زبان سے پیسمسٹک سینٹنسز نکل رہے ہیں, ہوپلیس سینٹنسز نکل رہے ہیں, دل پہ کام ہونے والا ہے. ٹرسٹ. آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ بہت نرم گفتگو ہوتے ہیں, نرم مزاج ہوتے ہیں, اور آپ نے بھی اکثر دیکھا ہوگا کبھی کبھی آپ کی زبان بہت سخت ہو جاتی ہے, کبھی کبھی زبان سے ایسی باتیں نکلتی ہیں جو نارملی جب آپ ایمان والی کنڈیشن میں ہوتے ہیں نہیں نکلتی. کیوں؟ دل پہ کام ہونے والا ہے, دل میں لائٹ نہیں ہے. تو دل میں لائٹ آتی ہے نیکی کے اعمال سے. اینڈ برنگ اباؤٹ ایمپل پروویژن, رزق بڑھتا ہے, نیکی کرنے سے رزق بڑھتا ہے, ہر طرح کا رزق جو میں نے آپ کو کہا, ٹائم میں برکت, اچھی کمپینین شپ, اچھے لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, عزت کرنے والے, محبت کرنے والے, آپ کو بیک سٹیپ نہ کرنے والے, وفادار لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں گے, اور پیسہ بھی آئے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. فزیکل اسٹرینتھ, نیکی سے فزیکل اسٹرینتھ آتی ہے. کین یو بلیو اٹ؟ فزیکل اسٹرینتھ, سستی غائب ہو جاتی ہے نیکی والے اعمال سے. ادروائز سستی چھائی ہوتی ہے, نیکی کرنے کا دل نہیں کرتا, لوگ باڈی بلڈنگ کرتے ہیں لیکن فجر پہ اٹھتے ہوئے وہ ساری اسٹرینتھ فزیکل اسٹرینتھ غائب ہو جاتی ہے. لوگ ڈمبلز اٹھاتے ہیں جم میں جا کے, لوگ جو ہے 50 kg کی ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں ایک ہاتھ سے, بٹ اسی ہاتھ سے جو ہے وہ کمبل دور نہیں کیا جاتا, کمبل لفٹ نہیں کیا جاتا فجر کی نماز میں. اوکے, سو فزیکل اسٹرینتھ اینڈ لو ان پیپلز ہارٹ. سبحان اللہ, دس از آل وی وانٹ. ہم میں سے کون ہے جو کہتا ہے کہ مجھے فیس پہ کانفیڈنس نہیں چاہیے, لائٹ نہیں چاہیے, مجھے دل میں لائٹ نہیں چاہیے, مجھے رزق نہیں چاہیے, مجھے فزیکل اسٹرینتھ نہیں چاہیے, اور مجھے لوگوں کی محبت نہیں چاہیے. لو ان پیپلز ہارٹ, نیکی آپ کو آپ کے لیے لوگوں کے دل میں محبت بھری. کین یو بلیو اٹ؟ اتنا فائدہ. اینڈ دین ہی سیڈ بیڈ ڈیڈز میک دا فیس ڈارک. برے اعمال سیلف اسٹیم کو ہٹ کریں گے, کانفیڈنس شیٹر ہوگا, چہرہ مرجھا جائے گا. اینڈ بیڈ ڈیڈز گیو ڈارکنیس ٹو دی ہارٹ, دل میں اندھیرا چھا جائے گا. یہ ہم ڈسکس کر چکے اوپر. اینڈ برنگ اباؤٹ فزیکل ویکنیس, گناہوں کی وجہ سے فزیکل ویکنیس آتی ہے, لوگوں کی صحتیں برباد ہو رہی ہیں گناہوں کی وجہ سے. فزیکل اسٹرینتھ اور سیلف اسٹیم ہٹ ہو رہی ہے گناہوں کی وجہ سے. اس پہ کبھی آپ سوچیے گا. a lack of provision, رزق میں قلت, اینڈ hatred in people's hearts. سبحان اللہ, لوگوں کے دلوں میں نفرت بھر جاتی ہے آپ کے لیے جب آپ گناہوں میں انوالوڈ ہوتے ہیں. اللہ دور کر دیتا ہے لوگوں کو آپ سے. یہ ہے فلسفہ گناہ کا اور نیکی. A man is deprived, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, a man is deprived of provision because of the sins that he commits. ایک انسان کو ڈپرائیو کیا جاتا ہے رزق سے اس کے سنس کی وجہ سے. ایک اچھی چیز آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف لیکن اس کے سنس کی وجہ سے اس سے دور چلی جاتی ہے. ترقی آ رہی ہوتی ہے اس کی طرف لیکن اس کے سنس کی وجہ سے دور چلی جاتی ہے. خوشخبریاں آ رہی ہوتی ہیں, کوئی نعمت آ رہی ہوتی ہے لیکن کسی گناہ کی وجہ سے وہ نعمت اس سے دور ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. پلیز بی ویئر. کانسیکوینس سمجھیں سنس کا. دیکھنے میں شاید سنس آپ کو اٹریکٹیو لگے لیکن پروویژن, اور پروویژن صرف پیسہ نہیں ہے, کیونکہ کوئی یہ مثال دے سکتا ہے کہ لو جی سیلیبریٹیز سین ڈے اینڈ نائٹ تو ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے. سنس کا افیکٹ رزق پہ ہوتا ہے, اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے. اچھے دوست, اچھی کمپنی. جو لوگ گناہ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ان کے ارد گرد کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو اگر انہیں موقع ملے تو اس بندے کو فوراً گرا دے, اس کی ترقی روک دے. ویسے اس کے منہ پہ تو ہنستے ہیں, مسکراتے ہیں, اس کو ایز اے فرینڈ شو کرتے ہیں, لیکن کھوکھلے ہوتے ہیں. ریلیشن شپس اس شخص کے کھوکھلے ہوتے ہیں جو گناہوں میں مبتلا ہے. سیلیبریٹیز کی
مثال لے لیں, دیکھنے کو پوری دنیا ان کے ساتھ ہے, دیکھنے کو ان کے ارد گرد ایجنٹس ہیں, ان کے ارد گرد ان کے لوگ ہیں, لیکن وہ کب تک ہے؟ تب تک ہے جب تک ان کے پاس فیم ہے, پیسہ ہے, گلیمر ہے, جب تک ان کے پاس جو ہے انہیں کچھ دینے کو ہے. پیٹھ پیچھے کیا وہ ان کے ساتھ بہت سنسیئر ہے؟ کتنے لوگ رسک کو ترستے ہیں. کس رسک کو؟ فرینڈشپ والے رسک کو, سنسیئر دوستوں کے رسک کو, سنسیئر کمپینینز کے رسک کو. وہ دنیا کے سامنے تو میرڈ ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں, دنیا کے سامنے تو اسکرین پہ آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ کپل ہیں, لیکن پیچھے سے انفیڈیلٹی کی وجہ سے ہر وقت فیئر میں ہوتے ہیں کہ مجھ سے بے وفائی نہ کوئی کر دے, ڈسلوئل نہ میرے ساتھ ہو جائے. یہ بھی تو رسک ہے. لوئل کمپینین کیسے ملے گا جب ہم خود گناہوں میں مبتلا ہیں؟ تو کہاں سے لوئل کمپینین ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے. رسک کا کانسیپٹ ذہن میں لائیں. رسک سے ڈپرائیو کیا جاتا ہے سنس کی وجہ سے. پیپل آر سرچنگ فار حلال کمپینینشپ, پیپل آر سرچنگ فار وفاداری, پیپل آر سرچنگ فار برکہ ان ٹائم, بٹ دیر از نو برکہ ان دیئر روٹینز. سنس کو چھوڑ دیں, سنس کو چھوڑ دیں. سنس کی وجہ سے گناہ کر کے ہمارا دل کالا ہو جاتا ہے. پھر ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے؟ چڑچڑا پن آتا ہے, فرسٹریشن آتی ہے, ہر ایک سے ہم سختی سے بات کرتے ہیں, کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں, ہمارا دل ہی نہیں کرتا سوشلائز کرنے. ہم ہر وقت جو ہے وہ سیڈنس کا شکار ہوتے ہیں, فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, بیکاز دا ہارٹ ہیز بیکم ڈارک. دیر از ڈارکنیس ان دی ہارٹ, دیر از ڈارکنیس ان دا مائنڈ. تو ان کلاؤڈس کو ہم نے دور کرنا ہے, گناہوں کے کلاؤڈ سے ہم نے چھٹکارا پانا ہے, ہم نے نکلنا ہے اس روٹین سے. موٹیویٹ یور سیلف, آپ نکل سکتے ہیں گناہ کی زندگی سے. اینڈ دس لیکچر از گوئنگ ٹو ہیلپ یو بیکاز ہم کانسیکوینسز ڈسکس کرنے لگے ہیں گناہوں کے اثرات کے حوالے سے. دیر آر مینی کانسیکوینسز جو ابن القیم رحمہ اللہ نے بتائے ہیں, تو میں ان میں سے کچھ کانسیکوینسز آج آپ کے سامنے رکھا ہوں. دا فرسٹ کانسیکوینس, اینڈ دس از اے ویری ویری ڈینجرس کانسیکوینس, بینگ ڈپرائیوڈ آف نالج. کبھی ایسا آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ کو ایک بات پتا ہوتی ہے دین کے حوالے سے اور پھر وہ بات آپ کو بھول جاتی ہے؟ تو یقین کیجئے دین کا نالج صرف اس ہارٹ میں رہ سکتا ہے جو پیور ہے, ادروائز دین کا نالج نکل جاتا ہے. یہاں پر میں آپ کو سناتا چلوں کہ وین الشافعی رحمہ اللہ, امام شافعی, ہی میٹ مالک رحمہ اللہ, امام مالک, اینڈ read to him. Imam Malik admired him because of the intelligence, alertness and understanding that he saw in him. But then he said, امام مالک رحمہ اللہ نے امام شافعی کو جب یہ ساری چیزیں آبزرو کی تو کہا, I think that Allah has caused light to enter your heart. بچے میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے دل میں وہ لائٹ انٹر ہو گئی, یعنی نالج, لائٹ آف اللہ. So do not extinguish it with the darkness of sin. Please اس لائٹ کو ڈارکنیس آف سن سے ایکسٹنگوش نہ کرنا. کتنی خوبصورت ایڈوائس. اگر آپ دائی ہیں, اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں, اگر آپ نیکیاں کرتے ہیں, پلیز گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کو ضائع مت کریں. اللہ تعالیٰ یہ نعمت آپ سے چھین لے گا, اللہ یہ نعمت آپ سے لے لے گا, یہ چیز آپ کے دل میں رہے گی ہی نہیں. دین کے نالج کی بات کر رہا ہوں. سو پلیز ڈو ناٹ کاز ڈسٹرکشن ٹو یور سیلف. گناہوں کی وجہ سے کہیں جو تھوڑا بہت نالج ہے وہی ہمارے ذہنوں سے نہ نکل جائے اور اللہ ہم سے نعمت چھین نہ لے, یہ لائٹ چھین نہ لے. نمبر 2, بینگ ڈپرائیوڈ آف پروویژن. رزق میں قلت ہونا. اور رزق صرف پیسہ نہیں ہے, اچھے دوست بھی رزق ہیں, اچھی بیوی, اچھا شوہر بھی رزق ہے, بچے بھی رزق ہیں, ٹائم میں برکت بھی رزق ہے. ہمارا تو رزق کا کانسیپٹ صرف پیسہ ہے نا, رزق بہت واسٹ کانسیپٹ ہے. بینگ ڈپرائیوڈ آف رزق, آف پروویژن. سنس کی وجہ سے رزق میں قلت آتی ہے. صحیح حدیث سے ثابت ہے, ابن ماجہ کی حدیث ہے, the third deadly consequence of sin, sense of alienation that comes between a person and his Lord. اللہ such a big punishment. سنس کی وجہ سے جو sense of alienation ہے سورس سے. سوچے آپ کو آپ کی فیملی سے کوئی دور کر دے, سوچے آپ کو آپ کے چاہنے والوں سے کوئی دور کر دے. وہ جو sense of alienation ہے, وہ جو ڈسٹینس ہے, وہ کتنا ٹارچرنگ ہوگا جب آپ اکیلے رہ جائیں گے. سوچیں اللہ رب العالمین ہمارا رکھوالا, ہمارا پروٹیکٹر دنیا میں, ہمارا سب سے اچھا دوست, ہمارا ولی. اللہ never rejects your friend request. Anyone can reject your friend request. Allah never discourages you from saying anything. Allah always gives you positive, unconditional positive regard. Allah will always, اللہ ہمیشہ آپ کو لفٹ کرائے گا, چاہے آپ جیسی مرضی بات کریں, چاہے آپ جیسے بھی ہیں, cool ہے, uncool ہے, as per definition of this society, modern society. اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنے گا. اگر اللہ سے alienation ہے, sense of alienation آ گئی اللہ سے,